شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا حسین احمد مدنی اسلامی ہند کے شیخ الاسلام، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین و شیخ الحدیث، جمعیت علماء ہند کے صدر، ہزاروں علماء کے جلیل القدر استاذ، لاکھوں انسانوں کے مرشد کامل اور سیاست و طریقت کے امام تھے۔ آپ کی ولادت 6 اکتوبر 1879 کو یو پی میں ہوئی، جہاں آپ کے والد ماجد سید حبیب اللہ مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور ماں اہل خانہ وہیں مقیم تھے۔ آپ کے والد محترم مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے مرید تھے۔ اپنے علم و تقوی کے لحاظ سے سادات کا یہ خاندان ہمیشہ ایک خاص عظمت اور شاہی زمانہ میں ایک بڑی جاگیر کا مالک رہا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم پرائمری اسکول میں حاصل کی۔ 14 سال کی عمر ہوئی تو آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، ابتدائی درجہ میں داخلہ لیا۔ یہاں حضرت شیخ الہند نے خاص شفقت و عنایت سے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ 7 سال دارالعلوم دیوبند میں رہ کر 1898 میں سند فراغت حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ نے جن اکابر علماء کرام سے استفادہ اور شرف تلمذ حاصل کیا، ان میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا ذوالفقار علی، مولانا عبد العلی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا حکیم محمد حسن، مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی، مولانا غلام رسول ہزاروی، مولانا حافظ محمد احمد، مولانا حبیب الرحمن عثمانی، مولانا سید محمد صدیق جیسے اساتین علم و فن شامل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے نصاب کی تعلیم اور 7 سال یہاں کے علمی ماحول میں گزارنے کے بعد جب آپ اپنے وطن واپس گئے تو آپ کے والد ماجد شوق ہجرت میں مدینۃ المنورہ کے لیے مع اہل و عیال رخت سفر باندھ چکے تھے۔ آپ بھی والدین کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ روانگی حجاز سے قبل آپ قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے بیعت ہو چکے تھے اور انہی کے حکم سے مکہ مکرمہ میں سید الطائفہ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کسب فیض حاصل کیا۔ حاجی صاحب کی خدمت میں 2 ماہ رہ کر مدینہ منورہ میں والد ماجد کے ساتھ مقیم ہو گئے۔ مدینہ منورہ آ کر آپ نے زہد و تقوی، توکل و اخلاص اور سادگی کی زندگی اختیار کی۔ ہر چند آپ نے ہندوستان سے ہجرت کا قصد نہیں فرمایا تھا، تاہم والد صاحب کی حیات تک آغوش پدری کو چھوڑ کر ہندوستان آنا پسند نہیں کیا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی نے آپ کو بذریعہ خط ہندوستان بلایا اور اجازت و خلافت سے سرفراز کیا۔ اس سفر میں آپ کو 3 ماہ مولانا رشید احمد گنگوئی کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا۔ تنگی و اسرت کے باوجود حسب اللہ و توکل اللہ انجام دی۔ عموماً روزانہ تہجد کے بعد سے لے کر عشاء کے بعد تک 12 گھنٹے تک مسلسل تفسیر، حدیث، فقہ کے دروس و تدریس کا مشغلہ جاری رہتا تھا۔ مختلف جماعتیں یکے بعد دیگرے حاضر ہو کر آپ کے فیضان علمی سے سیراب ہوتی تھی۔ مسجد نبوی میں آپ کا درس حدیث وہاں کے تمام شیوخ حدیث سے زیادہ پسند اور مقبول تھا، اور اس کی شہرت نے مختلف اسلامی ممالک کے طالبان علم کی ایک بڑی تعداد کو آپ کے گرد جمع کر دیا تھا۔ آپ کے درس میں مشائخ اور علماء کبائر شامل ہونے لگے۔ حجاز مقدس میں آپ کو شیخ الحرم کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ حجاز کی مقدس سرزمین اور خاص مسجد نبوی میں ایک ہندوستانی عالم کی جانب اس قدر کشش اور قبول عام کا باعث آپ کے طریقہ درس کی اسی خصوصیت کو سمجھنا چاہیے جو آپ کو دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ سے ورثے میں ملی تھی۔ مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں آپ کئی مرتبہ ہندوستان تشریف لائے۔ 1911 میں تقریباً 1 سال دیوبند میں قیام فرما کر تدریسی خدمات سر انجام دیں۔ 1915 میں جب حضرت شیخ الہند سیاسی مصلحت کے پیش نظر حجاز مقدس تشریف لے گئے تو آپ کے یہاں قیام فرمایا اور آپ ہی کے ذریعے سے ترکی کے وزیر جنگ انور پاشا اور کمال پاشا سے ملاقات فرما کر اپنی انقلابی اسکیم ان کے سامنے پیش کی تھی۔ وہ وقت دوسری جنگ عظیم اور شریف کی عثمانی حکومت کے خلاف بغاوت کا تھا، جب عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی اور شریف مکہ نے شیخ الہند کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کیا تو آپ بھی حضرت شیخ الہند کے رفقا میں شامل تھے، جس نے ان سب حضرات کو پہلے مصر پہنچایا، پھر وہاں سے مالٹا منتقل کر دیا۔ چنانچہ 3.25 سال تک آپ کو بھی مالٹا میں جنگی قیدی کی حیثیت سے رہنا پڑا۔ آپ نے اس عرصہ میں پوری جان فشانی سے اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی خدمت کی، اللہ کی عبادت کی، کتابوں کے مطالعے میں لگے رہے اور قرآن کریم بھی حفظ کر لیا۔
1920 میں آپ کی رہائی کا حکم صادر ہوا تو آپ حضرت شیخ الہند کی معیت میں ہندوستان تشریف لائے۔ مالٹا سے واپسی کا زمانہ تحریک خلافت کا آغاز کا زمانہ تھا۔ آپ یہاں پہنچ کر حضرت شیخ الہند کی قیادت میں سیاست میں شریک ہو گئے۔ اس زمانے میں آپ کی مجاہدانہ اور سرفروشانہ قربانیوں نے مسلمانوں کے دلوں کو آپ کی عظمت و محبت سے لبریز کر دیا۔ اسی دوران مولانا آزاد نے کلکتہ میں نیشنل مدرسہ عالیہ قائم کیا اور شیخ الہند سے فرمائش کی کہ آپ کے اپنے خواص میں سے کسی کو تدریس کے لیے وہاں بھیج دیں۔ اس پر انہوں نے آپ کو کلکتہ جانے کا حکم دے دیا۔ آپ نے اپنی خواہش پر اپنے استاد حضرت شیخ الہند کی رضا کو ترجیح دی اور زیادہ دور نہ گئے ہوں گے کہ حضرت شیخ الہند کی وفات کی خبر آ گئی۔ آپ فوراً دیوبند واپس آئے، لیکن شیخ الہند کی تدفین ہو چکی تھی۔ آپ نے دیوبند میں 3-4 روز قیام کر کے کلکتہ جانے کا عزم کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا حافظ محمد احمد نے آپ کو دارالعلوم دیوبند ہی میں رہنے کا مشورہ دیا، مگر آپ نے کہا کہ کلکتہ جانے کے لیے کیونکہ شیخ الہند فرما چکے ہیں، اس لیے میرے لیے یہی مناسب ہے کہ میں کلکتہ چلا جاؤں۔ اس کے بعد آپ کلکتہ آ گئے اور ایک مدت تک اس مدرسہ میں تدریس میں مشغول رہے۔ پھر وہاں سے سہلٹ، جو کہ اب بنگلہ دیش میں ہے، منتقل ہو گئے۔ وہاں 6 سال حدیث شریف کا درس دیتے رہے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، ان میں غیرت، حمیت اور آزادی کے جذبے کی روح پھونکتے رہے اور بے شمار لوگوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا۔ شیخ الہند کی وفات پر متفقہ طور پر آپ کو ان کا جانشین تسلیم کر لیا گیا۔ آپ حضرت شیخ الہند کی سیاسی اور علمی وراثت کے سب سے بڑے امین تھے۔ آپ کو حضرت شیخ الہند سے طویل صحبت اور ملازمت کا شرف حاصل رہا، جس میں آپ کے رفقا اور معاصرین میں کوئی بھی آپ کا شریک نہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کی جنگ آزادی زوروں پر تھی، ہر جگہ ایک ہنگامہ برپا تھا۔ جب آزادی اور سیاسی انقلاب کی تحریک نے زور پکڑا تو آپ بھی اس میں لگ گئے۔ اسی اثنا میں 1921 میں کراچی کا مشہور تاریخی مقدمہ پیش آیا۔ 1921 میں آپ نے مسلمانوں کے لیے برطانیہ کی انگریز فوج میں ملازمت کو حرام قرار دیا اور اس کلمہ حق کا برسر اجلاس اعلان کر کے ظالم انگریز حکومت کا تکبر اور غرور خاک میں ملا دیا، اور اسی کلمہ حق کے اعلان پر آپ پر مقدمہ چلا اور 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ 1923 میں قید کی یہ مدت پوری ہوئی اور آپ کو رہائی نصیب ہوئی۔ جنگ آزادی میں شرکت اور انہماک کے باعث آپ کو اسی طرح متعدد مرتبہ کئی سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ آپ کی زندگی کے تقریباً 8 سال قید فرہنگ میں گزرے۔ آپ جہاد حریت کے صف اول کے قائدین میں سے تھے اور آپ نے ملک کی آزادی کے لیے قید و بند کی بے انتہا صحبتیں برداشت کیں۔ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے آپ نے قوم و ملت کی بیش بہا خدمات سر انجام دیں اور ملت اسلامیہ ہند کی اس عظیم الشان جماعت کی تاعمر قیادت کی۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا حبیب الرحمن عثمانی نے آپ کو دارالعلوم دیوبند آنے کی پیشکش کی تو پہلے تو آپ نے صاف انکار کر دیا، مگر محتمم صاحب کے اصرار پر 1927 میں دارالعلوم دیوبند کا منصب صدارت اس شرط پر قبول کیا کہ جنگ آزادی کی تحریک میں حصہ لیتے رہیں گے۔ محتمم دارالعلوم دیوبند اور دیگر ذمہ داریوں نے آپ کی جملہ شرطیں قبول کرتے ہوئے آپ کو دارالعلوم دیوبند کی مسند صدارت سونپ دی، جو دارالعلوم دیوبند کے لیے نیک فائل ثابت ہوا۔ اس اعلیٰ منصب پر آپ 32 سال تک فائز رہے۔ اس عرصہ میں علم و عرفان کی وہ بارش ہوئی جس سے دنیا اسلام میں بہار آ گئی۔ آپ کا درس حدیث جامعیت کے لحاظ سے دنیا اسلام میں اپنی نوعیت کا واحد درس سمجھا جاتا تھا، چنانچہ اس کی عظمت، شہرت اور کشش سال بے سال طلباء کی تعداد میں اضافے کا موجب ہوتی رہی۔ آپ نے مسلمانوں میں غیرت و حمیت زندہ کی اور بے مثال ہمت و قوت ارادی کے ساتھ درسی اور سیاسی دونوں کام سر انجام دیے۔ تقسیم ہند کے بعد آپ نے عملی طور پر سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی اور درس و تدریس، دعوت و ارشاد اور تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ حکومت کے لوگوں سے آپ کا تعلق باقی نہ رہا۔ 1954 میں صدر جمہوریہ ہند نے آپ کو ایک اعزازی عہدہ دینے کی پیشکش بھی کی، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ہمارے اسلاف کے طرز عمل سے میل نہیں کھاتا۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں ہی حدیث شریف کا درس دیتے رہے اور ساتھ میں ملک کے طول و عرض میں دورے بھی کرتے رہے۔ آپ اپنے اوقات کے بہت پابند تھے، راتوں کو جاگ کر اپنے اوراد و وظائف پورے کرتے اور درسی کتابوں کے مطالعہ کرتے اور پھر پوری بشاشت کے ساتھ درس دیتے۔ جمعیت علماء ہند آپ کی محبوب جماعت تھی جس کے ساتھ آپ ہمیشہ وابستہ رہے۔ 1940 میں جمعیت علماء ہند کی صدارت آپ کے سپرد ہوئی، جو 1957 یعنی آپ کی وفات تک باقی رہی۔ 17 سال تک یہ علماء کی جماعت آپ کی صدارت میں اپنے کام کو سر انجام دیتی رہی۔ آپ کی تصانیف کی تعداد کم ہے کیونکہ مختلف تدریسی، سیاسی اور تبلیغی اور اصلاحی مشغولیات کی وجہ سے
آپ اس جانب توجہ نہ دے سکے۔ ذیل میں آپ کی کتابوں کی فہرست دی جا رہی ہے۔ مکتوبات شیخ الاسلام، نقش حیات، الشہاب ثاقب، اسیر مالٹا، متحدہ قومیت اور اسلام، ایمان و عمل، خطبات صدارت، الخلیفۃ البہتی فی الاحادیث الصحیحہ۔ 1957 میں آپ مدارس کے سفر پر روانہ ہوئے۔ کم و بیش 1.5 ماہ سفر کا پروگرام تھا۔ اس سفر میں دل کا دورہ پڑا۔ دیوبند واپس تشریف لانے پر ڈاکٹروں نے تشخیص کیا کہ قلب کا پھیلاؤ بڑھ گیا ہے۔ مقامی اور بیرونی ڈاکٹروں کا علاج ہوتا رہا مگر افاقہ نہ ہوا۔ 4 دسمبر کو طبیعت کافی پرسکون رہی۔ 5 دسمبر بروز جمعرات کی صبح کو طبیعت کافی حشاش پشاش ہو گئی۔ 9 یا 10 بجے کے قریب کمرے سے نکل کر بغیر کسی کی مدد چھڑی کے سہارے صحن میں تشریف لائے اور آرام فرمایا۔ کافی دنوں کے بعد صحت اور طاقت کی یہ معمولی سی نشانی تھی۔ کئی دن بعد دوپہر کو غذا تناول فرمائی۔ دوپہر کے قریب نماز ظہر کے لیے جب بیدار ہو کرنا چاہا تو کوئی جواب نہ آیا۔ دوپہر کے قریب اعلان کر دیا گیا کہ شیخ العرب والعجم، امام العصر، محدث دوران، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کا وصال ہو چکا ہے۔